بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے زیر عنوان اس ہفتے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات 61 تا 93 کا ترجمہ اور وضاحت پیش کی گئی۔ کوشش رہی کہ تعلیمات کے متعدد گوشوں کا احاطہ کیا جائے اور ان میں موجود رہنمائی تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ اس کوشش میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ تو سامعین کو کرنا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ عام سامع کے لیے مطالب کو آسان لفظوں میں پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت کے نور سے اپنے وجود، کردار اور سیرت کو منور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رحیم و کریم خالق ہمیں قرآن نور ہدایت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیات 61 تا 65 میں تخلیق آدم کے ساتھ وابستہ اس واقعہ کا ذکر کیا گیا جب خالق کل نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو سب موجود مخلوق سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو اور اعتراف کرو کہ آدم اشرف الخلق ہے۔ حکم ہوا تھا، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ اسے تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی اپنی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، اس لیے برتری کا دعویٰ تھا۔ کہنے لگا، خود ہی سوچ لیجئے، یہ ہے وہ جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اس کے نزدیک یہ فیصلہ مبنی پر انصاف نہ تھا، مگر چونکہ ایسا ہو گیا تو آپ مجھے مہلت دی دیجئے کہ اس کی شرافت کی جڑ اکھاڑ کر رکھ دوں۔ فرمایا گیا، جاؤ، چلے جاؤ، تو اور تیرے پیروکار جہنم میں جائیں گے، اپنے کی گئی پوری سزا پائیں گے۔ اب تو قول و عمل اور طاقت وری سے جو چاہے کر لو، ان کو ورگلانے کے لیے مال و دولت کا بے جا اسراف کر لو، سہانے وعدے کر لو، مگر یاد رکھو کہ یہ دعوے فریب ہیں، دھوکہ ہیں۔ یہ نہ بھولنا کہ جو عطائے شار میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی زور نہ چلے گا اور ان کی مدد اور چارہ سازی کے لیے رب کائنات کافی ہے۔ آیات 66 تا 70 میں کرم نوازیوں کا تذکرہ ہے کہ ذرا غور کرو، وسیع و عریض سمندر جو بے کنار ہے، وہاں کس کی دی ہوئی قوت سے تمہاری کشتیاں فراواں چلتی ہیں؟ کہ یہ دلیل نہیں کہ وہ پروردگار ہمہ جہت رحم کرنے والا ہے؟ سطح سمندر پر اگر کوئی مصیبت آن پڑے تو کس کو پکارتے ہو؟ باطل معبودوں کو یا صرف سچے معبود کو؟ یہ تو تمہارا اپنا طرز عمل ہے، اس پر غور کر لو اور ناشکر گزار نہ بنو۔ سوال کیا گیا کہ اگر خشکی کا کوئی کنارہ تمہیں لے کر ڈوبنے لگے یا سنگ ریزے برسانے والی ہوا چلنے لگے اور کوئی بھی تمہاری چارہ سازی کے لیے نہ ہو تو کیا ہو؟ یا کیا بے خوف ہو اس سے کہ دوبارہ سمندر کے طوفان کی نظر ہو جاؤ اور کشتیاں توڑنے والی ہوا چلنے لگے اور تم اپنی سرکشی کی وجہ سے ڈوب جاؤ؟ اس قسم فسی کی حالت میں کوئی بھی نہ ہو جو تمہاری مدد کر سکے۔ یہ وہ حالات ہیں جو زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ کیا ان سے بچاؤ کا سامان تمہارے پاس ہے سوائے ہماری مدد کے؟ وہ بھی اس لیے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی ہے، یہ خشکی اور سمندر کے سفر کے اہل بنایا ہے، پاکیزہ رزق دیا ہے اور اپنی دیگر مخلوقات پر اس کو برتری دی ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ آیات 71 تا 77 میں قیامت کا منظر بیان ہوا ہے کہ وہاں ہر گروہ اپنے اپنے پیشوا کی قیادت میں لایا جائے گا۔ اچھی قیادت کی تمنا ہے تو اسی دنیا میں اس کا انتخاب کر لو۔ وہاں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تو خوش قسمت مسرت کے ساتھ انہیں پڑھ رہے ہوں گے اور ہر قسم کی سختی سے محفوظ ہوں گے، مگر جو اس دنیا میں اندھا پن کا مظاہرہ کرتے رہے کہ وہ قیامت کے روز بھی اندھے ہی اٹھائے جائیں گے بلکہ اس سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان سازشوں کا ذکر کیا گیا جو کافر وحی کی صیانت میں فتنہ پردازی کے لیے کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ خالق کا کرم ہے کہ ایسی سازش کامیاب نہیں ہوتی اور آپ مضبوطی سے اپنے پیغام پر جمے ہوئے ہیں۔ کفر تو یہ چاہتا ہے کہ قدم اکھڑ جائیں مگر وہ بے خبر ہے کہ اسے کتنے دن یہاں رہنا ہے۔ کفر کی تباہی پروردگار کا طریقہ ہے، پہلے بھی تھا اور اب بھی نہیں بدلے گا۔ آیات 78 تا 81 میں نماز کا حکم دیا گیا اور اوقات کے تعین کے ساتھ 5 نمازوں کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ تہجد کا بطور خاص ذکر ہوا کہ یہ رفعت شان کا ذریعہ ہے۔ مقام محمود کی عطا کا بیان ہوا کہ یہ مقام شفاعت ہے۔ پھر ہر ایک کے آغاز و انجام میں صدق شاعری کی تمنا اور وعدہ کا ذکر ہوا کہ اسی خالق سے قوت مانگی گئی ہے اور مدد کی طلب کی گئی ہے۔
یہ واضح کر دیا گیا یہ پیغام حق ہے، جب یہ آ گیا ہے تو باطل کو مٹنا ہے کہ باطل کا مقدر ہی مٹ جانا ہے۔ آیات 82 سے 87 میں قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ صحیفہ ربانی پروردگار نے نازل فرمایا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ یہ شفا اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ نسخہ شفا سب کے لیے ہے، ہاں شفا اسی کو ملے گی جو اس کو اپنے جسم پر وارد کرے گا اور رحمت کا مستحق قرار پائے گا۔ انسان کی سعادت کا ذکر ہوا کہ نعمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں، وہ زندگی کا ہر لمحہ ان نعمتوں کے سہارے ہی گزارتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ منہ موڑ لیتا ہے، تعمیل احکام سے پہلو تہی کر لیتا ہے، اور جب نعمتوں کو کسی بہانے تکلیفیں گھیر لیتی ہیں تو مایوسیوں کا شکوہ کرنے لگتا ہے۔ فیصلہ کر دیا گیا کہ ہر کوئی اپنی طبیعت اور عادت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان میں سے راہ یاب کون ہے۔ موضوع سے انحراف کرنے والے غیر ضروری سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ جواب دیا گیا اور مسکت جواب دیا گیا کہ یہ تو میرے رب کا امر ہے جس کا علم تم کو نہیں دیا گیا ہے۔ اگر وہ پروردگار چاہتا تو ہدایت کا پیغام واپس لے لیتا تو کوئی بھی چارہ ساز نہ ملتا، مگر یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ان حالات اور رویوں کے باوجود رحمت کا پیغام باقی رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ پر اس کا بے پایاں کرم ہے۔ آیات 88 تا 93 میں قرآن مجید کی حقانیت اور دائمی حیثیت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اس کے بے مثل ہونے کا بیان ہے کہ اگر انسانوں کی مجموعی قوت جنوں کی اجتماعی قوت کو ساتھ ملا کر بھی قرآن مجید کی طرح کا کلام لانے چاہیں تو نہ لا سکیں گے، اگرچہ مجموعی قوت بھی استعمال کر لیں۔ پھر قرآن مجید کے دوسرے امتیاز کا ذکر فرمایا گیا کہ اس میں انسانی ہدایت کا ہر پیغام ہے اور مثالیں بدل بدل کر اور انداز بدل بدل کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آخر میں کافروں کی کٹ حجتیوں کا بیان ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو زمین سے چشمہ نکال کر دکھائیں، یا یہ کہ زمین پر انگوروں اور کھجور کے باغات پیدا کر دیں جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں، یا یہ نعمتیں نہیں تو عذاب نازل کر کے دکھائیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیں، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے تاکہ ان کے ہونے کا یقین آ جائے، یا اپنے لیے سونے کا گھر بنوا لیں یا آسمان پر جائیں، مگر مانیں گے اس وقت جب ایک کتاب لے کر واپس آئیں گے۔ سب کا جواب دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو بشریت کی فلاح کے لیے آیا ہوں، طاقتور بے عیب تو وہ ذات ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنائے اور ہمیں اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.